السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور 28۔ الذین وہ لوگ ینقضون توڑتے ہیں، واو اور نون جمع کی علامت ہے اور یا غائب کی، اور باقی کیا رہ گیا؟ نون قاف دعا نقد۔ یہ لفظ اردو میں بھی آتا ہے، مطلب ہوتا ہے توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنا۔ ویسے تو توڑنے کے لیے اور بھی لفظ ہیں، مثلا عربی زبان میں کسر بھی توڑنے کو کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں کس چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنا، جیسے کسی چیز کو اچھی طرح پہلے مضبوط کر لینا پھر اسے توڑ دینا، تو اسے توڑنے کے لیے نقد آتا ہے۔ عہد اللہ، عہد اللہ کا، عہد کہتے ہیں قول، قرار، عہد و پیمان، معاہدے کے لیے۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد، من سے، بعدی بعد، میثاقی ہی، اس کے مضبوط کرنے کے بعد۔ اچھا، یہ جو من ہے یہ بھی زائد ہے، بعدی سے بھی، معنی پورا ہو رہا ہے۔ میثاقی ہی کا جو روٹ ہے واو سا قاف ہے، وثق، میثاقی ہی مضبوط کرنا، پکا کرنا۔ اس کے پکا کرنے کے بعد اقرار کو، عہد کو خوب پکا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ واو اور یقطعون، وہ کاٹ دیتے ہیں۔ یقطعون میں بھی نون اور واو جمع کے لیے ہے، اور روٹ کیا ہے؟ قاف طا عین، قطع، ما جو امر اللہ، حکم دیا اللہ نے۔ اردو میں حکم کے لیے امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ میثاق کے یا عہد کے، یہ امر کی طرف اشارہ ہے، یا چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان، یہ کہ یوس والا جوڑا جائے، وصل، وا سواد لام اس کا روٹ ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمیں موصول ہو گئی، مل گئی، اسی سے وصل ہے۔ واو اور یفسدون، فساد کرتے ہیں، فا سین دال اس کا روٹ ہے۔ فساد، بگاڑ۔ بگاڑ دو طرح کا ہوتا ہے، کرپشن۔ کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی اور ایک ہوتی ہے جسمانی۔ ذہنی بگاڑ کیا ہوتا ہے؟ دماغ خراب ہو جانا، یا کہتے ہیں نا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یعنی اس کے دماغ میں خلل ہے، اس کی سوچ بگڑ گئی ہے، سوچ ہی فساد کا شکار ہو گئی ہے۔ اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ وہی خراب ہو گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فساد۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ ارتھ کا لفظ بیسیکلی عربی کے لفظ ارتھ سے نکلا ہے۔ اولئک، یہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون، واو اور نون جمع کے لیے، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ خاسر۔ خاسر کا روٹ ہے خاسین غا، لوزر، خسارہ پانے والے۔ خاسرون کا کیا معنی ہے؟ خسارہ پانے والے۔ اصل میں خاسرون کہتے ہیں اس کو جس کا نفع چلا جائے، جس کو کوئی بزنس میں پروفٹ نہ ہو، اس کو اپنے کاروبار میں کچھ نہ ملے، خسارے والا، گھاٹے کا۔ اس کی اگزامپل ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بزنس ہو، اس میں کوئی پروفٹ نہ ہو اور گھاٹا ہی گھاٹا ہو۔ کیفا، کس طرح؟ یہ جو کیفا اردو کے لفظ کیفیت کے ساتھ ہے، حیرت کی بات، حیرت زدہ ہو کر کوئی بات کہنا، بھلا کیسے؟ تکفرون، تم کفر کرتے ہو، واو اور نون جمع کے لیے ہے، اور روٹ کیا ہے؟ کاف فا غا، کفر، اور تا تم کے لیے، باللہ ساتھ اللہ کے، واو اور کنتم تھے تم۔ کنتم کا روٹ کیا ہے؟ کاف نون واو۔ یہ اموات، اموات کیا ہوتا ہے؟ مردے۔ امواتن روٹ ہے میم واو تا، موت۔ موت کہتے ہیں روح کی عدم موجودگی، روح کا نہ ہونا، لائف لیس، زندگی کا نہ ہونا، روح کا نہ ہونا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہونے کے بعد ہی مرے، اگر انیشلی کسی چیز میں کوئی لائف نہیں ہے تو وہ بھی مرے۔ فا پس احیاکم، اس نے زندہ کیا تم کو، احیاکم کا روٹ بھی ہا یا ہے، حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو۔ ثم، پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، اور موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے نکل جانا۔ ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو، یعنی پھر تمہاری روح ڈالے گا واپس جسم میں۔ ثم، پھر، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹاؤ جاؤ گے۔ واو نون اور تا جمع ہے، اور روٹ کیا ہے اس کا؟ غا جیم عین، وجہ، یعنی رجوع۔ رجوع کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کو، کسی سے کوئی رابطہ رکھنے کو، رابطہ کرنے کو۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد اہل الست ہے، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں آئے گا۔ یہ عہد تمام انسانوں نے کیا تھا، تمام ارواح انسانیہ نے کیا تھا، ان میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، الغرض تمام کے تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں، اس عہد کے وقت موجود تھے، لیکن صرف ارواح کی شکل میں تھے، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا روحانی وجود مکمل وجود ہے، اور اولاً تخلیق بھی اسی کی ہوئی تھی۔ اس عہد میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، الستم بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا حاکم بنانے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ وہ اس طرح کے دعوے کیے، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا سب سے بڑی بغاوت، سرکشی، فسق اور نافرمانی ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے بھائی بھائی کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے تکبر، اپنے تعالی کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تعلق ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ ایک تعلق ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے حاکم اور مالک سمجھو اور خود اس کے بندے بنو، جبکہ انسانوں کا حق یہ ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس ضمن میں اہم ترین رشتہ رحمی رشتہ ہے، یعنی سگے بہن بھائی، پھر دادا اور دادی کی اولاد میں تمام چچا وغیرہ کزن آ جائیں گے۔ اس کے اوپر دادا دادی کی اولاد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ اسی طرح اوپر چلتے جائیں، یہاں کے آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے، تو رحمی رشتہ کی اہمیت بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فاسقین کی دو صفات بیان کر دی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور دوسرے کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ انہیں قطع کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ متکثرہ بالا تم دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جائیں اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں تو اس کا نتیجہ فسادی ہوتا ہے، فساد کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر جلائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات کی گئی ہے، جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے۔ کنتم امواتن، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مردہ معدوم نہیں ہوتا، بے جان ہوتا ہے، ایک طرح سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں موت اور نیند کو باہم تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر دنیا میں عالم خلق کا مرحلہ آیا ہے، جس میں تناسل کے ذریعے سے انسانیہ کی تخلیق ہوتی ہے اور ان میں ارواح پھونکی جاتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔